ہر لڑکا کو خوبصورت ہی لڑکی چاہیے. ایک لڑکا ایسی ہی لڑکی کو چھاڑتا تھا, نہیں کروں, فوٹو دکھاتا تھا, یار بولے یار ناک لمبا ہے, نہیں کروں, ہٹا. بیٹا بولے کہ آنکھ ٹیڑھا ہے, نہیں کروں, ہٹا. یار بولے چلو ہو نہیں پاں یار لگے جا, ہٹا. یار بولے نہیں کارو ہے, نہیں کروں, ہٹا. خالی چھاڑتا تھا, کسی کو پسند نہیں کرتا تھا. چھاڑتے چھاڑتے اس کی عمر 40 سال ہو گئی, بیاہ نہیں ہوا. اس کا بوہ نہیں بولا, جیجا جی بولا اگر تور بیاہ نہیں ہے تو. بولے کیا؟ بولے تی بوڑھا ہے گلو, 40 سال عمر ہے گل کو, اور کوئی لڑکی تو پسند نہیں کرتو. بولے نہیں بھیا مور سے بھول ہے یہ, تمہارا دیکھ جی دیکھو نہیں می کرے لوں, اور لڑکی میں نہیں دیکھوں. اس کا بوہ نے بولا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں ہم تم. یہ کالی لڑکی سے اس کی بات کرا دیا, بات چل گئی, بارات گئی, اور وہ نکاح کر کے بیوی کو لے آیا. بیوی کو نہیں دیکھا تھا لڑکا. رات میں بیوی کے کمرے میں گیا, وہ گھنگھر اٹھا کے سلام کیا, السلام علیکم. یہ لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا. یہ لڑکی سمجھی کوئی بیماری ہے کا اس کو بھائی, تو پانی کا گلاس تھا وہیں پر اٹھا کے چھیٹا ماری کہ کیا بے ہوش ہو لتی. می تور سے کچھ پوچھوا چاہیے نو, تی بے ہوش ہے گلو, آنکھ کھول آنکھ کھول. تو لڑکا آنکھ کھولا, بولا جلدی پوچھ نہیں تو پھر میں بے ہوش ہو جاؤں. تو لڑکی بولی کہ ہم یہاں نئی آئے ہیں, آپ ہم کو بتا دیئے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. تو لڑکا بولا کہ دیکھو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو, لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا. پھر بے ہوش ہو گیا. میرے نوجوانوں, کسی کی بیٹی کو جب بیوی بناؤ اس کو عزت دو. بیوی سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے, اور قربان جاؤ بیوی اگر روٹھ جائے تو اسے منانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. دیکھو بیوی کا روٹھنا اماں عائشہ کی سنت ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کبھی کبھی روٹھ جایا کرتی تھی, تو اللہ کے رسول اسے منایا کرتے تھے. آٹا لے کے بیٹھی اماں عائشہ گوندنے کے لیے, روٹی بنانے کے لیے, عمر کم تھی, چھوٹی عمر تھی. آٹا لے کے بیٹھی نا تو رو رہی ہے, تو اللہ کے رسول داخل ہوئے, عائشہ کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے, لاؤ آٹا میں گوند کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, بولا تماشا. نوجوانوں بیوی کو لقمہ اٹھا کر کھلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے, اس میں بھی ثواب ہے. یہاں تو عالم یہ ہے, اگر شوہر اگر بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ساس دیکھ لے گی, نہیں بولے گی لگو مور بیٹا کچھ دماغے گھومے دی ہے. یہاں قبضہ کر لیے, کویا کان کا یہ چابی یہ تعویذ نہیں ہے, یہ بدھوئے یہاں مور بیٹا قبضہ کر لیے. مور بیٹا خود اپنا ہاتھ سے بہو کھلا. نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے نوجوانوں تمہیں یہ شعر سنا رہا تھا, گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی, لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجئے, رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجئے. انشاءاللہ عمل کریں گے, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. اب ابو بیٹھ جاؤ, دیکھو یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں, بہت سارے نوجوان اس میں یہاں پر ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. تو میرے بچوں ایمانداری سے بتا دو, تم مسلمان ہو, نبی کا دیوانہ ہو, عاشق مصطفیٰ ہو, غلام مصطفیٰ ہو, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو, مسلمان کا بچہ ہو, مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں نماز صرف جمعے کی ہے کہ یا 5 وقت کی بھی نماز ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا, جو نماز نہ پڑھے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی ہو, ان کے مسلک میں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی اگر مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کرنا چاہیے.
یہ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ جس امام کو ہم لوگ مانتے ہیں، قربان جائیے، قربان جائیے، ان پر قربان جائیے۔ تو میرے بچوں، یہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ کس کی پوچھ ہوگی بھائی؟ کس کی پوچھ ہوگی؟ بولو نا۔ لیکن صرف جمعہ کا پڑھا، اچھا جمعے کے نماز میں بھی یہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے میرا بچہ، سب نوجوان لوگ تو جانتے ہیں کئی رکعت نماز پڑھتا ہی، یہ دیکھیے۔ اچھا مسجد کب جاتا ہے جانتے ہیں؟ جب امام صاحب کا خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے تو گھڑی دیکھ کے یہ اسی وقت جاتا ہے۔ اچھا 2 رکعت نماز پڑھا، دعا ختم ہوئی، او ہو 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا، اس کو پکڑ کے وہیں الٹا دے گا۔ جمعے میں کئی رکعت نماز ہے؟ کتنا ہوا؟ پڑھو گے 14 رکعت نماز؟ بھائی 14 رکعت نماز پڑھو گے؟ نہیں تو صرف جمعہ اگر پڑھو گے تو اس کا نام ہے جمن میاں۔ جمن میاں نام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نوجوان 12-13 سال کا لڑکا پیر دبا رہا تھا، ایک جلسے میں گیا، بڑی خدمت کیا، جمن بھی نام ہے، جمن نام ہے، نام سے نہیں سے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تور نام کی رے، بہت مور خدمت کر لو۔ بولے نہیں حضرت نہیں بولے گا، مجھے شرم آتی ہے نام بتانے میں۔ بولے بیٹا نام بتانے میں کیسی شرم؟ بول نہیں رہے کی نام چھو؟ بول نہیں رہے؟ بولے مور نام چھے پھٹکان۔ پھٹکان کیرا خیال کو رے؟ بولے مور دادو۔ تو تور دادور نام کی رے؟ بولے مور دادور نام رہے لٹکان۔ جمعہ کو بچہ وہ پیدا ہوا، دادا نام رکھ دیا، یہاں نام رکھے تھے جمن میاں۔ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، اب منگل کو جو بچہ پیدا ہوا بولے یہاں نام رکھے تھے منگرو بجاوے ڈمرو۔ اب بدھ کو اگر بچہ پیدا ہو گیا بولے یہاں نام رکھے تھے فائنل نام بدھوا۔ جس بچے کا نام بدھوا ہوگا دیکھیے گا، جس کا نام بدھوا ہوگا اس کو بلائیے گا، ادھر جائے گا ادھر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب تمہارے گھر میں بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو تو اپنا نام تم نہیں جانتے ہو، مولانا لوگوں سے پوچھنا، مفتی صاحب سے پوچھنا، امام صاحب سے پوچھنا، حافظ صاحب سے پوچھنا، قاری صاحب سے پوچھنا، لیکن اپنے بچے کا یہ حق چھیننا نہیں۔ حق مارو گے کسی کا، حق کسی کا چھینو گے، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں گریبان پکڑا جائے گا۔ بچے کا حق ہے۔ اب زیادہ تفصیل ہے نہیں، میں ادھر گفتگو کروں۔ مسجد کا جلسہ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ کہاں ہے بولیے؟ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ مکہ میں۔ بولو مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ کی نام سے بول؟ بھکا۔ یہ بولو بھکا۔ بھکا نہیں رے، بکا۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِيٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اور قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بنا۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو جانتے ہو میرے نوجوانوں، جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، دیکھتے ہیں کہ غمگین ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، غمگین کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، مدینہ آئے ہوئے کئی دن ہو گئے، کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہو، ایک مسجد ہوتی جس مسجد میں بیٹھ کر ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے، ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ ایک خالی زمین تھی، 2 بچے کی یتیم بچوں کی زمین تھی، باپ نہیں تھا، باپ انتقال کر گیا تھا، اس کا چچا تھا، بولا کہ چچا کو بھی بولا اور بچوں کو بھی بولا۔ جو دونوں یتیم بچے آئے، چچا بھی آئے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اس زمین کو بیچو گے، ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولا دباش۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش
مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا ان کے لیے انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ۔ تو سنو، جنت میں گھر بنانا ہے، جنت میں محل بنانا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنایا۔ میرے بھائیو، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بیوی، یہ بھائی، یہ رشتہ دار، یہ سب یہی ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبر میں تو اکیلے جانا ہے، قبر میں تو اکیلے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب تو اکیلے نہ دینا ہے، تو کیوں نہ رہتی دنیا میں؟ یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے یہ۔ اب یہاں تیاری نہیں کرو گے تو کب مرنے کی بات کرو گے؟ بھائی مرنے کے بعد ہوگا؟ بھائی بولو بھائی، مرنے کے بعد ہوگا؟ یہی نہ کرنا ہے، آخرت کی تیاری یہی کرنی ہے، قبر کی تیاری یہی کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری یہی کرنی ہے، جنت میں جانے کی تیاری یہی کرنی ہے۔ مرنے کے بعد پھر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ حج ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی۔ اے بیٹا، اے بابو، اے اس کو بیٹا، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آج اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، تو جنت میں گھر بنانا لو، گھر میں جنت میں بنا لو، آفر ہے اللہ کی طرف سے، آفر ہے۔ میرے بندو، دنیا میں جنت میں گھر بنا لو، تم دنیا میں مسجد مٹی کے اینٹوں سے بناؤ گے، ہم تمہارا گھر جنت میں سونے کے اینٹوں سے بنائیں گے۔ مسجد میں اب چندہ دو گے، یہ مسجد کون بناتا ہے؟ لیبر بناتا، مستری بناتا ہے، مزدور بناتا ہے مسجد، لیکن جانتے ہو تمہارا گھر کون بنائے گا؟ اللہ کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے، ملائکہ سے نہیں۔ ملائکہ ہٹ جاؤ، فرشتوں ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ گھر